السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم توت سیاہ خشک کریں گے۔ یہ تازہ حالت میں بہت تھوڑے وقت کے لیے میسر ہوتے ہیں، مارچ میں آتے ہیں اور اپریل میں ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ اگر انہیں ڈرائی کر لیا جائے تو ہم دیر تک ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ موسم سرما میں ڈرائی فروٹس والی شاپس پر ہمیں سفید اور سیاہ دونوں ہی قسم کے توت خشک حالت میں مل جاتے ہیں، جو بہت خوش ذائقہ ہوتے ہیں اور بڑی رغبت سے کھائے جاتے ہیں۔ انہیں خشک کرنے کے کئی ایک طریقے ہیں۔ ڈی ہائیڈریٹر کے ذریعے ان کی نمی کو دور کیا جاتا ہے اور انہیں دھو کے صاف ستھرا کر کے انہیں تھوڑا سا نمک لگا کر ہوا میں پھیلا کر یا دھوپ میں پھیلا کر بھی خشک کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ٹیکنیک ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جس سے نہ صرف ہمارے توت محفوظ ہو جائیں گے بلکہ مشہور زمانہ شربت توت سیاہ بھی بہترین تیار ہو جائے گا۔ تو طریقہ کار یہ ہے، ہم نے توت سیاہ صاف ستھرے کر کے 5-6 گھنٹوں کے لیے پنکھے کے نیچے پھیلا دیے تھے، اور اب ہم نے چینی کا شیرہ بنا لیا ہے، 2 کلو چینی، اور اس میں 1 کلو پانی ڈال کے ہم نے پکا لیا ہے اسے، اور اس میں توت سیاہ تھوڑے تھوڑے کر کے ہم ڈالتے جا رہے ہیں اور انہیں پکاتے جا رہے ہیں۔ یہی سمپل میتھڈ ہے، بہت زیادہ نہیں ڈالنے، ہم نے تھوڑے سے ڈالنے ہیں، انہیں 5-6-7 منٹ تک ہم نے پکانا ہے۔ تھوڑا سا کم یا زیادہ وقت اگر پکایا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہم انہیں پکاتے ہیں تو ان کے اثرات چینی میں آ جاتے ہیں، ان کی نمی دور ہو جاتی ہے اور کچھ چاس انہیں لگ جاتی ہے جو انہیں زیادہ لذیذ بناتی ہے۔ اور سب سے مین فائدہ اس طریقے کا یہ ہے کہ ہمارا شربت توت سیاہ بھی تیار ہوتا جائے گا، یعنی ان کی جو نمی ہے وہ ضائع نہیں ہوگی بلکہ ہماری چینی میں آتی جائے گی اور اسے پر اثر بناتی چلی جائے گی۔ ہم 5-7 منٹ کے لیے تھوڑے تھوڑے ڈال کر پکاتے جائیں گے اور انہیں الگ برتن میں نکالتے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ نے جتنے بھی توت اکٹھے کیے ہیں وہ فل پکے ہوئے ہیں یا ان میں ابھی تھوڑا کچا پن باقی ہے، وہ اس طریقے سے ہم تیار کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے اپنے توت سیاہ تو پکا لیے ہیں، باری ہے شربت تیار کرنے کی۔ تو کافی حد تک اس میں توت سیاہ کے اثرات آ چکے ہیں، اب مزید ہمیں اسے ایفیکٹیو بنانا ہے، تو ہم تھوڑے سے توت نچوڑیں گے۔ نچوڑ کر کسی کپڑے کی مدد سے ہم نے ان کا پانی نکال لیا ہے۔ 1 کلو کے قریب پانی توت سیاہ کا خالص، جس میں دوسرا پانی شامل نہیں ہے، ہم اس چینی والے شیرے میں ڈال دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 کلو ہمارے پاس چینی تھی، تو جو پہلے اس میں ہم نے پانی ڈالا تھا اس کا شیرہ بنانے کے لیے، وہ تو تقریباً اب ختم ہو چکا ہے۔ تو ہمارے پاس 2 کلو چینی کا قوام موجود ہے، جس میں ہم نے 1 کلو خالص توت سیاہ کا پانی شامل کر دیا ہے۔ اب ہم اسے پکائیں گے، اتنا پکائیں گے کہ پانی کی نمی کے اثرات اس میں باقی نہ رہیں، یہ خوب پک کر تیار ہو جائے۔ تیاری کو چیک کرنے کا میں آپ کو پہلے بھی اصول بتا چکا ہوں کہ جب ہم اس کا ایک قطرہ زمین پر گرائیں تو وہ موتی بن کے ٹھہر جائے، اس میں سے نمی باہر نہ نکلے۔ اور دوسرا میتھڈ ہے کہ پانی کے برتن میں ہم اس کا ایک قطرہ ٹپکائیں گے، اگر وہ راستے میں ہی جاتے ہوئے حل ہو جائے تو ہمارا شربت ابھی تیار نہیں ہوا۔ جب وہ تہ نشین ہو جائے، پیندے میں جا کے قطرہ بیٹھ جائے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا شربت پک کے تیار ہو چکا ہے۔ اس سٹیج پہ جا کے آپ کو وہ منظر بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح پانی کے برتن میں شربت کا قطرہ تہ نشین ہو جائے گا۔ جب یہ بیٹھ جائے گا تو پھر ہمیں مزید نہیں پکانا، ورنہ ہمارا شربت جم جائے گا، پھر ہم نے بس آگ کو بند کر دینا ہے، زیادہ نہیں پکانا۔ پکاتے ہوئے کیا ہم ہدایت ہے کہ جو میل کچیل آتی جائے گی وہ ہم نے ہٹاتے جانا ہے، دور کرتے جانا ہے، تاکہ اس کی رنگت خوبصورت ہو اور یہ زیادہ پر اثر ہو۔ شربت پکنے کے بعد بھی ہم اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے اور ٹھنڈا ہونے پر اسے پن لیں گے تاکہ توت سیاہ کے سارے بیج اس میں سے نکل جائیں۔ تو یہ ہمارا شربت توت سیاہ اب تیار ہو چکا ہے۔ اب اس کا قطرہ نیچے جا کر بیٹھ رہا ہے۔ اب ہم آگ کو بند کر دیں گے۔ یہ کھانسی کے لیے بہت مفید ہے، گلے کی درد، گلے کی سوزش کی صورت میں اس کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ جو توت سیاہ ہم نے پروسیس سے گزارے ہیں وہ رات بھر پنکھے کے نیچے رہے ہیں، اب ہم نے انہیں دھوپ میں پھیلا دیا ہے تاکہ ان کی نمی جلدی دور ہو جائے، پوری طرح سے یہ خشک ہو جائیں۔ مکھیوں کی فوج سے بچانے کے لیے اس کے اوپر ہم نے
انہیں جالی نما کپڑا ڈال دیا ہے تاکہ یہ نقصان سے محفوظ رہیں. 2-3 دن 4 دن انہیں اچھے والی دھوپ لگ جائے گی تو ان کا خراب ہونے کا خطرہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی, کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کیا کریں, وہ میرے لیے بہت حوصلہ افزا ہوتے ہیں. اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے گا. چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.